پیپلز پارٹی کے برسر اقتدار آتے ہی خوف و ہراس پھیلنا شروع ہو گیا۔ پنجاب میں کھر کی بڑی دہشت تھی۔ ان کے بھائیوں کا بھی بڑا غلغلہ تھا۔ عین اس زمانے میں ایک شخص صدیقی صاحب کے آفس میں داخل ہوتا ہے، میں فلاں کھر صاحب کا ڈرائیور ہوں، کھر صاحب باہر آپ کو یاد فرما رہے ہیں۔ صدیقی صاحب نے پوچھا، کام کی نوعیت سرکاری ہے یا ذاتی؟ ڈرائیور بولا، جی سرکاری کام ہے۔ تو پھر ان سے کہیے یہیں تشریف لے آئیں۔ اس کے بعد چھوٹے کھر صاحب آئے۔ انہوں نے صدیقی صاحب کو کاغذات دکھاتے ہوئے کھڑے کھڑے کہا، میرا تھوڑا سا سامان ہے، اسے کلیئر کر دیں۔ جواب میں انہوں نے ایک فارم موصوف کی طرف بڑھا دیا کہ اسے بھر دیا جائے۔ جواب میں چھوٹے کھر صاحب بولے، مجھے جلدی گورنر ہاؤس پہنچنا ہے، آپ مجھے ان جھمیلوں میں نہ ہی ڈالیں تو بہتر ہے۔ صدیقی صاحب نے جواب دیا، یہ فارم بھی گورنمنٹ کا تیار کردہ ہے، اسے بھرے بغیر آپ کا سامان کلیئر نہیں ہو سکے گا، البتہ مجھے اتنا اختیار ضرور ہے کہ آپ کی جلدی کے پیش نظر آپ کو فوراً فارغ کر دوں۔ ادھر چھوٹا کھر فارم بھر رہا ہے تو ادھر یہ اللہ کا بندہ اپنے آپ سے مخاطب ہے، بیٹا آج تیرا امتحان ہے، تو بڑا دیانتدار بنا پھرتا تھا، اب ذرا انجام پر بھی غور کر لے۔ انہوں نے ذہنی طور پر ہر متوقع انجام کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا اور انسپیکٹر کو سامان مارک کر دیا کہ وہ اسے ایگزامن کر کے رپورٹ پیش کرے۔ اسے خوش اخلاقی سے پیش آنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا، اپنی تسلی ضرور کر لینا کیونکہ 3-4 سوٹ کیس ہیں۔ اس طرح چھوٹے کھر کو 3000 روپے کسٹم لگا جو وہ ادا کر کے چلے گئے۔ صدیقی صاحب نے اپنے کلیکٹر کو اس واقعے کی تفصیلات بتا دیں، بہرحال کچھ بھی نہ ہوا۔ ڈاکٹر مبشر حسن وزیر خزانہ تھے۔ ان کی بیوی نے اپنے کلینک کے امپورٹ لائسنس پر لندن سے مال درآمد کیا، لیکن جو سامان اس نے امپورٹ کیا وہ اس لائسنس پر نہیں منگوایا جا سکتا تھا۔ صدیقی صاحب نے اس پر اعتراض لگا دیا۔ بیگم صاحبہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے فون پر ان سے بات کی، سنا ہے آپ تو بہت شریف آدمی ہیں، لیکن آپ کا عملہ ہمیں تنگ کر رہا ہے۔ انہوں نے جواب میں کہا، اگر دفتر میں کوئی آپ کو غلط تنگ کر رہا ہے تو بھی یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں دفتر کا انچارج ہوں، میں نے کیس دیکھا ہے، آپ کا مال اس امپورٹ لائسنس پر نہیں آ سکتا۔ بیگم صاحبہ نے اس کا حل پوچھا تو صدیقی صاحب نے جواب دیا، دوسرا لائسنس پیش کیجئے یا پھر ڈیوٹی کے علاوہ جرمانہ بھی دیجئے، کیونکہ امپورٹ کنٹرول رولز کی خلاف ورزی ہو گئی ہے۔ یہ سن کر موصوفہ خاموش ہو گئیں اور فون بند کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد کلیکٹر نے فون کیا اور پوچھا، آپ نے یہ کیا ہنگامہ کھڑا کر دیا؟ انہوں نے کلیکٹر کو تفصیلات بتائیں۔ اس پر کلیکٹر نے کہا، آپ کاغذات لے کر میرے پاس پہنچ جائیں۔ صدیقی صاحب نے جب کلیکٹر کو انوائس، امپورٹ لائسنس اور اپنا نوٹ وغیرہ دکھائے تو کلیکٹر صاحب کہنے لگے، آپ نے وزیر خزانہ کی بیگم کا مال صحیح روکا ہے۔ کلیکٹر نے اسی وقت اسلام آباد سینٹرل بورڈ آف ریونیو کو فون پر بتایا کہ مال جائز وجوہ کی بنا پر روکا گیا ہے۔ بورڈ کے کہنے پر کیس اسلام آباد بھیج دیا گیا۔ انہوں نے فنی غلطی رفع دفع کر کے وزیر خزانہ ڈاکٹر مبشر حسن کی بیگم کا مال واگزار کرنے کے احکامات جاری کر دیے، اس لیے کہ بقول صدیقی صاحب بیگم ڈاکٹر مبشر حسن کی نیت خراب نہ تھی، غلطی محض تکنیکی نوعیت کی تھی۔ سقوط ڈھاکہ کے بعد مشرقی پاکستان کے جن فوجی و سول افسروں نے وہاں جانے کا فیصلہ کیا تھا، لاہور ایئرپورٹ کسٹم پر ان کے سامان وغیرہ کی چیکنگ بھی صدیقی صاحب کی نگرانی میں ہو رہی تھی۔ رات 2:30-3 بجے ہی محکمے کی مائکرو بس سٹاف کو ادھر ادھر سے لے کر 4 بجے تک ایئرپورٹ پر پہنچا دیتی تھی۔ صبح 5 بجے سے رات 10-11 بجے تک ادھر سے ڈھاکہ جاتے اور ڈھاکہ سے مغربی پاکستان لاہور پہنچتے۔ اس دوران میں صبح 8 بجے سے شام 5 بجے کسٹم آفس میں معمول کا کام جاری رہتا، گویا وہ ایک اضافی ذمہ داری تھی۔ یہ سلسلہ اکتوبر 72 سے جنوری 73 تک جاری رہا۔ ایک روز سینے میں درد کے باعث صدیقی صاحب نے 3 دن کی چھٹی لے لی اور اس عرصے کے لیے اپنی ذمہ داری ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ شیخ محمد اسماعیل کے سپرد کر دی۔
ابھی ایک ہی چھٹی گزری تھی کہ رات 10 بجے کے قریب ڈرائیور کا لڑکا ان کی شادمان کی رہائش کا آ دھمکا۔ اس نے صدیقی صاحب کو بتایا کہ اس کے والد صاحب ناسازی طبع کے باعث صبح 3 بجے اپنی ڈیوٹی انجام نہیں دے سکیں گے۔ اس لڑکے کو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کے گھر کا پتہ نہیں تھا، اور ادھر ٹیلی فون نہ کنوینس۔ درد کے ساتھ فکر کا اضافہ ہوا تو نیند کہاں آتی۔ بیوی الگ معترض، بیماری کی حالت میں آپ نے ایئرپورٹ جانے کی حامی کیوں بھر لی؟ کہنے لگے بس تو میرے سینے پر وکس کی ذرا اور مالش کر دے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ تو انہوں نے بتایا ہی نہیں کہ گاڑی بھی لینے نہیں آئے گی، کہیں گھر میں اور ہنگامہ نہ کھڑا ہو جائے۔ چنانچہ صدیقی صاحب تیار ہو کر 2:30 بجے رات پیدل ہی جنوری کی شدید سردی میں ایئرپورٹ کی طرف رواں دواں ہو گئے۔ ڈرائیور کی وجہ سے دوسرا سٹاف بھی ایئرپورٹ نہ آ سکا۔ انہوں نے رات والے ڈیوٹی انسپکٹر مقبول احمد کو جگا لیا اور پرچیاں بنانے کے لیے فوجی نمائندوں کرنل مختار اور میجر سعید ٹوانا ستارہ جرت سے جونیئر سٹاف لے لیا۔ وہاں UNO کا نمائندہ بھی موجود ہوتا تھا۔ کام سے فارغ ہو کر یہ لوگ چائے پر بیٹھے تھے۔ سعید ٹوانا نے ان سے پوچھا کیا وجہ ہے، آج آپ کا سٹاف نظر نہیں آ رہا اور گاڑی بھی دکھائی نہیں دی؟ جب صدیقی صاحب نے انہیں اصل واقعہ بتایا تو سعید ٹوانا چائے کا کپ ایک طرف رکھتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور سیلیوٹ کرتے ہوئے کہا، پابندی وقت میں آپ نے ہم ملٹری والوں کو بھی مات کر دیا۔ پابندی وقت اور فرض شناسی پر تو وہ اس قدر سختی سے کاربند رہے کہ ان کی لاڈلی بیٹی کی عمر 2.5-3 سال ہوگی۔ ایک صبح اوپر سے گری اور اس کا ماتھا ٹین کے پیپے کے کونے سے ٹکرایا، گہرا زخم لگا، خونہ خون ہو گئی۔ صدیقی صاحب کو دفتر جانے کی عجلت تھی، کیونکہ وہ لیٹ نہیں ہونا چاہتے تھے، اس لیے بچی کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا کام اہلیہ کے سپرد کیا اور خود دفتر چلے گئے، اس خیال سے کہ اگر انچارج ہی دفتر میں لیٹ پہنچے تو دوسرے سٹاف کا کیا حال ہوگا۔ یہ اعزاز بھی انہی کو حاصل ہوا کہ صرف لاہور سرکل میں انہوں نے مسلسل 26 برس چند ماہ تک سروس کی۔ حالانکہ کسٹم ڈپارٹمنٹ کی تاریخ میں یہ مثال نہیں ملتی، کیونکہ اس رینک کے افسروں کے تبادلے جلد از جلد ہوتے رہتے ہیں۔ اس طویل سروس کے بعد 1975 میں جب وہ اس پیداواری شعبے سے ریٹائر ہوئے تو اسسٹنٹ کلیکٹر ہو چکے تھے۔ حالت یہ تھی کہ پاس ذاتی مکان بھی نہیں تھا، کسی بھی مالیت کے بانڈز، حصص، سیکیورٹیز یا سرٹیفکیٹ نہیں تھے، کوئی بینک بیلنس نہیں تھا۔ ان کی بیگم کو بھلے وقتوں میں 5-6 ہزار روپے مالیت کے زیور والدین کی طرف سے ملے تھے، ان میں بجائے اضافے کے کمی واقعہ ہو چکی تھی، اور جب بڑے بیٹے کو انجینئرنگ یونیورسٹی میں جانے آنے کی پرابلم بڑھی تو اس کے لیے موٹر سائیکل کی ضرورت محسوس ہوئی۔ بچے کا موقف تھا، اس طرح وہ دوسرے بہن بھائیوں کو بھی اسکول چھوڑ آیا کرے گا۔ موٹر سائیکل اس کے وظیفے کی رقم سے کہیں مہنگی تھی، چنانچہ بیوی کا شادی کا وہ ہار جس پر ان کا نام کنندہ تھا گروی رکھ کر موٹر سائیکل خریدی گئی۔ 1.5 سال بعد اگر ایک کیس میں انعام نہ ملتا، پتہ نہیں یہ ہار کب تک گروی میں پڑا رہتا۔ 5-5 ہزار کی 2 انشورنس پالیسیاں تھیں، جن میں سے ایک جی پی فنڈ میں سے لی گئی۔ گھریلو اخراجات پورے کرنے کے لیے جی پی فنڈ میں سے رقم نکلواتے رہے۔ جب ریٹائر ہوئے اس فنڈ میں 5-6 ہزار روپے رہ گئے تھے۔ 56 میں انہوں نے کیسی فین فیکٹری لاہور سے بجلی کا پہلا پنکھا خریدا، وہ بھی 20 روپے ماہوار قسطوں پر۔ اس معاہدے میں یہ بھی قرار پایا تھا کہ اگر کسی مہینے قسط کی ادائیگی میں تاخیر ہو گئی تو 1 روپیہ ہفتہ جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ چنانچہ کسٹم ڈپارٹمنٹ کے سپرنٹینڈنٹ نے قسط کی بروقت ادائیگی نہ کرنے پر کئی بار جرمانے بھی ادا کیے۔ 56 میں ہی ایک پرانی سائیکل 5 روپے ماہوار کرائے پہ لی، جسے سال بھر استعمال کیا۔ 67 کے آخر میں پہلا ٹرانسسٹر ریڈیو خریدا، وہ بھی سیکنڈ ہینڈ اور کسٹم فیئر پرائس شاپ سے۔ بچوں کو تعلیمی قابلیت پر جو وظائف ملتے رہے
1970 میں ان سے چھوٹے سائز کا ایک فریج خریدا۔ بڑا بیٹا انجینئرنگ کرنے کے بعد ملازم ہوا تو 1974 میں اس کی تنخواہ سے ٹی وی خریدا۔ اس کے باوجود اگر انہیں 28 برس میں صرف ایک ترقی ملی تو اس کا نوٹس لیے بغیر وہ اپنی دھن میں مست رہے، بلکہ ایوب حکومت کے زمانے میں کلیکٹر ان کے لیے تمغے کی سفارش کرنا چاہتا تھا۔ 1 ماہ کی لگاتار کوشش کے باوجود وہ انہیں قائل نہ کر سکا۔ ان کا ایک ہی جواب تھا، اگر میں دیانتدار اور فرض شناس ہوں تو یہ بات میرے فرائض میں شامل ہے، پھر تمغہ کیسا اور انعام کیوں کر؟ تاہم محکمے کے سربراہ نے اپنے طور پر ان کے لیے 1000 روپے انعام کی سفارش کر دی۔ اس کا جواب ہی نہیں آیا۔ ایک بار میں نے متین صدیقی صاحب سے پوچھا، صدیقی صاحب، آپ نے زندگی کا جو انداز اختیار کر رکھا اس نے آپ کو کیا دیا؟ جواب ملا، نیک اولاد اور اطمینان قلب۔ انشاءاللہ اگلی قسط اگلے جمعے کو پوسٹ کروں گا۔